میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو بڑی دور تک اس کی کہانی کو چلاتا ہے۔ فرعون کو ہلاک کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، موسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ براہ راست آسمان سے عذابوں کو بھیجتا تھا اور قومیں تباہ ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تک براہ راست عذاب بھیجتا تھا اور قوموں کو تباہ کرتا رہتا تھا۔ سب سے پہلا نبی اول من قاتل فی سبیل اللہ یوشع، پہلا نبی جس نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں قتال کیا وہ یوشع علیہ السلام ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک تلوار نہیں چلی بلکہ اللہ کا سیدھا عذاب آیا۔ کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو زمین میں دھنسایا، کسی پر فرشتے کی چیخ، کسی کو پانی میں غرق فرمایا، کسی کو پانی میں غرق فرمایا۔ یہ اللہ نے پچھلی قوموں کے ساتھ معاملے کا دستور بتایا۔ جب تورات آئی تو تورات کی برکات سے یہ کیا کہ براہ راست عمومی عذاب کو ہٹایا اور اہل ایمان کو آگے کیا۔ یہ زمین اور آسمان کا نظام ایک قانون کے تحت چل رہا ہے۔ ہماری زمین کی رفتار 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، 18 کلومیٹر فی سیکنڈ سفر کرتی ہے، اور ہر سیکنڈ یعنی ہر 18 کلومیٹر کے بعد یہ 2.8 ملی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، اپنے وقت پر ڈوبنا، یہ زمین کا گردش کرنا، یہ چاند کا نکلنا، گھٹنا، بڑھنا، یہ تاروں کی چمک، یہ پہاڑ میں ٹھہراؤ، یہ تمام کا تمام کائنات کا یہ نظام اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ بتاتا ہے۔ یہ تمام نظام اللہ تعالیٰ کے تحت چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری تخلیق میں غور کرو، اس میں غور تو کرو، اس زمین پر اس کو کس نے بنایا، اس پر غور کرو۔ یہ ساری زمین گلگت کے پہاڑ کی طرح ہوتی، اگر یہ زمین گلگت کے پہاڑ کی طرح ہوتی تو یہ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ اس زمین پر غور تو کرو، یہ زمین اگر پہاڑ کی طرح سخت ہوتی تو کیا ہوتا، تمہاری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ اگر یہ زمین، یہ ساری زمین ریت کے ریگستان کی طرح ہوتی تو بھی کتنی مشکل ہو جاتی۔ پھر ہم نے تمہاری آسانی کے لیے پانی کو میٹھا بھی بنایا، نمکین بھی بنایا، اور ان دونوں پانی کے درمیان اللہ کا غیبی پردہ ہے۔ یہ دونوں پانی دائیں بائیں چلتے ہیں، آپس میں ملتے نہیں، ایک نہیں ہوتے، دونوں اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ پانی کو حکم ہوتا ہے کہ تو ادھر نہیں جا سکتا، اگر اللہ پانی کو یہ حکم نہ دیتا تو پوری زمین میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نصیب نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ آسمان کو بلندی آسمان کے ارادے سے نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلندی عطا فرمائی، وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا، کہ ہم نے ہی آسمان کو بلند کیا۔ پہاڑوں کی سختی اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، پانی کا بہنا اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، پھلوں میں رس آ جانا یہ اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے۔ ان سب پھلوں کی خوبصورتی
ان کا رنگ، ان کی مٹھاس یہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے کڑوا بنایا، اسی میں سے پھل کو نکال کر میٹھا بنایا۔ ایک پتے پر کانٹے لگائے اور پھر اسی میں پھول کو بھی نکالا، اس کے اندر خوشبو کو ڈالا، رنگ کو ڈالا۔ ایک پانی کا قطرہ اگر شہد کی مکھی کے منہ میں چلا جائے تو وہ شہد بن جائے، سانپ کے منہ میں جائے تو وہ زہر بن جائے، صدف کے منہ میں جائے تو وہ موتی بن جائے، ریشم کے کیڑے میں جائے تو وہ ریشم بن جائے، اور گائے نے پیا تو دودھ بن گیا، ہرن نے پیا تو مشک بن گیا، انار نے پیا تو ایک دانہ خوبصورت شکل میں سج دھج کے آپ کے سامنے آ گیا۔ کوئی ہے جو کسی پھل کو انار جیسا رنگ دے سکے؟ بکھرے ہوئے دانوں کو ایک خوبصورت خول میں نفاست اور سلیقے سے جمع کر سکے؟ ایسا کوئی ہے؟ پھر اس میں پردہ لگایا۔ ہر انار کے دانے میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، ہر انار میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ اس ایک پھل کو ہر بیماریوں کے لیے شفا بنا دیا۔ یہ اللہ کا نظام، اس نظام میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی اس کا بدل ہے، نہ کوئی اس کا وارث ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ وہ اکیلا ہے۔ کیسا اکیلا ہے؟ زندہ ہے۔ اس کو زندگی کے لیے روٹی کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہوا کی ضرورت نہیں ہے، جگہ کی ضرورت نہیں ہے، زمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں قائم ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ کمزور ہے۔ یہ پورا قرآن اللہ کی محبت بھری باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم پڑھیں تو صحیح۔ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہم سے مخاطب ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے بندو، جیسے ماں کہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ سب کو کہا ہے، مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ سب کو کہا ہے۔ جو شراب پی رہا ہے اس کو بھی کہا کہ تو ہی میرا بندہ ہے، تو بھی میرا بندہ ہے۔ جو قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، ظلم کے بازار گرم کر دیے جس نے، اور زمین میں اس نے آگ لگا دی اپنے ظلم و ستم سے، اس کو بھی کہہ رہا ہے اے میرے بندے۔ جو سجدوں میں پڑے ہوئے ہو تم بھی میرے بندے ہو، جو راتوں کو رو رہے ہو تم بھی میرے بندے ہو، جو راتوں کو رقص کر رہے ہیں تم بھی میرے بندے ہو، جو حلال کمائی میں پس رہے ہیں وہ بھی میرے بندے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں وہ بھی میرے بندے ہوں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈبو دیا، ان کے دامن میں کوئی سفید نقطہ ہی نہیں بلکہ سارا دامن کالا ہو چکا ہے، دل بھی کالا ہو چکا ہے، وجود بھی کالا ہو چکا ہے، کپڑے بھی کالے ہو چکے ہیں، زندگی پوری کالی۔ جنہوں نے اپنی زندگی کو سیاہ کر دیا ہے تو یہ سوچو، نا امید نہ ہو، تم میرے بندے ہو، تم میرے بندے ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جب تم توبہ کرو گے تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اے داؤد، جا لوگوں کے دل میں میری محبت کو بٹھا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیری محبت کیسے بٹھاؤں؟ کہا میری نعمتیں بتا، میرے احسان بتا، میری رحمت بتا، میرا فضل بتا، میری پکڑ بتا، خود ہی لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ یہاں آج چیخ چیخ کر اللہ کی رحمت بتائی جاتی ہے، اللہ کے احسانات گنوائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں محبت کا جذبہ کیوں نہیں آ رہا؟ یاد کرنا ہو تو اللہ، عبادت کرنی ہو تو اللہ، کوئی دینے والا ہے تو اللہ ہے، اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑا کوئی سخی نہیں، اس سے بڑا کوئی دینے والا نہیں۔ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی مشیر نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں، جس کی حفاظت کے لیے پہرے دار کی کوئی ضرورت نہیں، جو سب کا محافظ ہے۔ جب نافرمانیاں ہوتی ہیں تو سمندر پوچھتے ہیں اے اللہ ڈبو دے۔ ہر روز سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ بنی آدم کو ڈبو دوں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سمندروں کو حکم دیا اور سمندروں نے میرے حکم کو مانا، اس کی موجیں پہاڑوں کی طرح آتی ہیں مگر ان کی ایک حد مقرر کر دی، اس مقررہ حد پر آ کر میں ان کو لباس پہناتا ہوں اور وہیں ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ وہیں ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کو ڈبوتی نہیں، ورنہ ایک سمندر ساتوں بر اعظموں کو نگل سکتا ہے۔ پھر زمین اجازت مانگتی ہے کہ میں ان کو الٹا دوں، فرشتے اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ اجازت ہو تو ہلاک کر دیں، تیرا کھا کر تیری نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ نے 1500 کا ملازم رکھا، اگر ڈیوٹی نہیں دیتا تو پٹائی شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور اتنے بڑے وجود کو عطا کر کے، زمین اور آسمان کو مسخر کر کے وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ پھر بھی اتنا بڑا ظرف ہے کہ زمین، پانی، فرشتے جب بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو چھوڑ دو، تم میرے بندوں کو نہیں جانتے، میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو پھر مار دو، اگر یہ میرا ہے تو پھر یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا ہے، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب کبھی توبہ کرے گا دن میں یا رات میں تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، اور اللہ بھی کیسا سخی ہے۔ توبہ کرنے والے کو کہا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اس اللہ کو ساتھ لے لیں، اس اللہ کو اپنا بنا لیں، اور وہ سب کا بننے کو تیار ہے۔ وہ اللہ کالا گورا، مرد عورت، امیر غریب سب سے محبت کا اعلان کر چکا ہے۔ اے داؤد اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جوڑ جدا ہو جائیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اس بات کو سن کر ایسا وجد طاری ہو ان کے جوڑ جوڑ جدا ہو جائیں، ان کے جوڑ جوڑ جدا ہو جائیں۔ اے داؤد جب نافرمانوں کو یہ حال ہے، اے داؤد جب نافرمانوں کا یہ حال ہوگا تو فرما برداروں سے میری محبت کیسی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانے کے حالات لے آتا ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اتاریں، اللہ کی رحمت بتا کے، کرم بتا کر، فضل بتا کر، اس کی بخشش بتا کے اے داؤد جا میرے نافرمانوں کو بشارتیں سنا، اے داؤد جا میرے نافرمانوں کو بشارتیں سنا۔ یا اللہ نافرمانوں کو کیا بتاؤں؟ فرمایا یا اللہ نافرمانوں کو کیا بتاؤں؟ کہا جا میرے نافرمانوں کو بتا کہ تمہارا بڑے سے بڑا گناہ میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے تعلق صاف رکھ، دیکھ میں کیسے صاف تعلق رکھتا ہوں، تو منہ موڑ کے جا میں پھر بھی تجھے بلاتا رہوں گا، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اے میرے بندے جب تو مجھ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو میرے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، میں تیرے کان بن جاتا ہوں، میں تیری آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ اقرار معرفت، یہ اقرار عبدیت، یہ اقرار توحید، سب سے کٹ کر اپنی سواری اللہ کی طرف پھیر دو۔ یہ دنیا سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا، اپنی دنیا اور آخرت اللہ سے جڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں آتا ہے، اے میرے بندے تو اتنے گناہ کرے کہ ساری زمین بھر دے، پھر خلا کو بھر دے، آسمان تک تیرے گناہ چلے جائیں، اتنے گناہ کرنے کے لیے کتنی زندگی چاہیے؟ اتنے گناہ کرنے کے لیے کتنی زندگی چاہیے؟ کروڑوں سال بھی تھوڑے ہیں اتنا گناہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے اتنی زندگی دوں، اتنے اسباب دوں، اتنی ڈھیل دوں کہ تو اتنے گناہ کرے کہ زمین بھی بھر جائے، سمندر بھی بھر جائے، پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں، سورج کالا ہو جائے، چاندنی کہیں چلی جائے، ستاروں میں بھی گناہ بھر جائیں، اور خلا میں بھی بھر جائیں، اور خلا میں بھی بھر جائیں، اور آسمان کے چھت کے برابر جا کے تیرے گناہ لگ جائیں، تو کتنے کروڑوں سال ہوں گی اور کتنا بڑا یہ مجرم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف ایک بول دے کہ یا اللہ معاف کر دے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
ہمارا معاملہ کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں ہے، کسی تھانے دار سے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی کریم ذات سے ہے۔ اللہ کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے صفات کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم توبہ کر لیں کیونکہ زندگی باقی ہے۔ آج موقع ملا ہے، یہ لمحہ ملا ہے کہ اب میں گناہوں سے توبہ کر لوں، میں توبہ کر لوں، میں توبہ کر لوں، اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤں، میں اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤں۔ کل موقع ملے نہ ملے، اتنے بڑے حاکم بادشاہ، اتنے بڑے طاقتور بادشاہ سے میرا سامنا ہونے والا ہے، سامنا ہوگا، تب میں کیا جواب دوں گا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، سب کو کہا ہے، مسلمانوں کو ہی نہیں کہا، سب کو کہا ہے، جو تو شراب پی رہا ہے تو بھی میرا بندہ ہے، جو بدکاری کر رہا ہے وہ بھی میرا بندہ ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، ظلم کے بازار گرم کر رہا ہے، تو نے زمین میں آگ لگا دی اپنے ظلم کی وجہ سے، تو بھی میرا بندہ ہے، تو بھی میرا بندہ ہے، جو سجدوں میں پڑا ہوا ہے تم بھی میرے بندے ہو، جو راتوں کو رو رہے ہو وہ بھی میرے بندے ہیں، جو راتوں کو رقص کر رہے ہیں وہ بھی میرے بندے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں وہ بھی میرے بندے ہیں، جو حلال کھا رہے ہیں وہ بھی میرے بندے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو، آپ نے 1500 کا ملازم رکھا، 1500 کا 2000 کا نوکر رکھا، اگر ڈیوٹی نہیں دیتا تو اس کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں، سختی سے پیش آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا وجود دیا، چلتا پھرتا وجود دیا، زمین اور آسمان کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے لیے دولت شہرت دی، ہر چیز دی، نعمتیں عطا کی، نعمتیں عطا کی، اتنا سب کچھ کیا ہمارے لیے۔ کیا وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری اطاعت کرو، میری بات مانو؟ پھر بھی اللہ کا اتنا بڑا ظرف ہے کہ زمین پوچھتی ہے، پانی پوچھتا ہے، فرشتے بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو چھوڑ دو، تم میرے بندے کو نہیں جانتے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو مار دو، اگر یہ میرا بندہ ہے تو یہ معاملہ میرا اور میرے بندے کا ہے، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب کبھی توبہ کرے گا دن میں یا رات میں تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اللہ سخی بادشاہ ہے۔ کیسا سخی بادشاہ ہے؟ توبہ کرنے والے کو کہا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس اللہ کو ساتھ لے لیں، اس اللہ کو اپنا بنا لیں کہ کہتا ہے گناہوں کے باوجود توبہ کرو گے تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، اس اللہ کو ساتھ لے لیں، اس اللہ کو ساتھ لے لیں جو سب کا بننے کو تیار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانے کے حالات ہم پر آ جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ مصیبتیں ہم پر آتی ہے، لیکن اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اتاریں، اللہ کی رحمت بتا کے، کرم بتا کر، فضل بتا کر، اس کی بخششیں بتا کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایک دوسرے کے دلوں میں اتاریں۔ یہ زندگی کو اگر اللہ کی اطاعت میں گزارا تو کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں موت میں اختیار نہیں دیا، اپنی بقا میں اختیار نہیں دیا، ہمارے مرنے پر اختیار نہیں دیا، ہمارے زندہ ہونے پر اختیار نہیں دیا، مرد اور عورت ہونے میں اختیار نہیں دیا، اسی طرح زندگی کا مقصد اپنے طور پر چننے کے لیے، اپنے طور پر منتخب کرنے میں اللہ نے ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود مقصد طے کیا ہے کہ میرے بندو مجھے راضی کر کے آؤ، میرے بن کر آؤ، مجھے رب مان کر آؤ، میری بندگی کرتے ہوئے میرے پاس آؤ۔ دوسری جگہ فرمایا یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا کہ تو میری عبادت کر سکے، مجھے راضی کر سکے، میں نے تجھے
تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ دکانوں کی دوڑ، یہ فیکٹریوں کی دوڑ، یہ گھروں اور بنگلوں کی دوڑ، قیمتی لباس پوشاک کی دوڑ، اس کو اللہ نے کھیل تماشا کہا ہے۔ فرمایا کہ تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اپنے ظاہر کو سنوار، بلکہ تو اپنے اندر کو سنوار کہ میں تجھے پسند کر لوں، میں تیرے دل میں اتر جاؤں۔ ہم اپنے لیے صاف کپڑے استعمال کرتے ہیں، میلے ہو جائیں تو اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں زمین اور آسمان میں آتا نہیں، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، مجھے سہارا نہیں دے سکتے، لیکن اے میرے بندے، میں نے تیرا دل ایسا بنایا ہے کہ اس میں آ سکتا ہوں، تو اسے صاف کر دے کہ میں اس میں آؤں۔ ایک میرا عرش اوپر ہے، ایک میرا عرش نیچے ہے۔ اوپر تو عرش وہ ہے جس پر میں نے اپنے تخت کو بچھایا، اور نیچے عرش وہ ہے جو تیرے سینے میں دھڑکتا ہے، اور اس سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو تو گندا کر چکا، اور سینے میں اس دھڑکتے ہوئے دل کو تو لوگوں کی محبت سے گندا کر چکا، لوگوں کی نفرتوں سے، لوگوں کی عداوتوں سے، لوگوں کے کینے سے، لوگوں کے حسد سے تو نے اپنے دل کو گندا کر چکا، تو نے اپنے دل کو گندا کیا ہوا ہے۔ اس کو صاف کر، اس کو صاف کر کے میں اس میں آ سکوں۔ یہ دل جتنا ٹوٹا ہوتا ہے، جتنا شکستہ ہوتا ہے، جتنا یہ خواہشات سے پاک ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس دل میں آنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ جتنا ٹوٹا ہوتا ہے، جتنا شکستہ ہوتا ہے، جتنا خواہشات لغویات سے پاک ہوتا ہے، اتنا ہی میرا محبوب ہوتا ہے، اتنا ہی میں اس میں آتا ہوں، اتنا ہی اترتا ہوں۔ میں اس کے دل و دماغ میں، رگ و ریشے میں، خون میں، کھال و بال میں، ہڈیوں میں، اس کے جسم کے ایک ایک ذرے میں اپنی محبت کے دریا بہا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دل جتنا شکستہ ہوتا ہے، جتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جتنا خواہشات سے پاک ہوتا ہے، جتنا لغویات سے پاک ہوتا ہے، جتنا دنیا کی محبت سے پاک ہوتا ہے، اتنا ہی میں اس دل میں آ جاتا ہوں، سما جاتا ہوں۔ بلکہ اس کے دل و دماغ میں، رگ و ریشے میں، خون میں، کھال اور بال میں، ہڈیوں میں، اس کے جسم کے ایک ایک ذرے میں میں اپنی محبت کے دریاؤں کو بہا دیتا ہوں۔ اس کے اندر کو نور ہی نور بنا دیتا ہوں۔ اس کے اندر اور باہر کی زندگی ایسے بنا دیتا ہوں کہ جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اسے بھی اللہ کی محبت کی حرارت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے آدمی بڑے گھر کے سامنے سے گزرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی پیسے والا شخص رہتا ہے، کسی جھونپڑے کے سامنے سے گزرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی غریب کا، فقیر کا گھر ہے۔ جس دل میں اللہ آتا ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی بادشاہ ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو۔ اللہ پاک کو ماننا، اللہ پاک کے سامنے جھک جانا اور اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، یہی لا الہ الا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر رب کون ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر حفیظ کون ہوگا؟ علیم کون ہوگا؟ خبیر کون ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ یاد کریں کسی کو تو آپ سب سے زیادہ یاد کرنے کے قابل ہیں، اگر عبادت کریں کسی کی تو آپ سب سے زیادہ عبادت کے قابل ہیں، سب سے زیادہ مہربان آپ ہیں، سب سے زیادہ سخی ہے، سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تیرے ساتھ کوئی ہمسر نہیں، ہر چیز کو ہلاکت ہے، تیری ذات کو بقا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں، میرے بندے میری طلب میں نکل، اگر میری طلب کرے گا تو میرا وعدہ سچا ہے، میں تجھے ملوں گا، اور اگر میں تجھے ملا تو سب کچھ تجھے ملا۔ یاد رکھو، دل کے زخموں کا مرہم نہیں بن سکتا، تیرے درد کا مداوا نہیں بن سکتا، تیرے زخموں کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مان لو، اتنی بڑی بادشاہی کے باوجود اس کی محبت تم سے بے مثال ہے۔ اے ابن آدم، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری قسم تو بھی مجھ سے محبت کر۔ میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ میں تیرے گناہوں پر پردے ڈالتا ہوں، تو پھر بھی تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کریم اور مہربان ہے، اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی،
اور یہ محبت کوئی قانون نہیں ہے کہ نافذ کر دی گئی تو دل میں بیٹھ جائے. یہ محبت اندر سے اٹھتی ہے، یہ محبت اندر سے اٹھتی ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیجئے، اللہ کے احسانات کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر غور کیجئے، اپنے وجود پر غور کیجئے. آپ کو تمام کا تمام وجود اللہ کے احسانوں تلے دبا نظر آئے گا. آپ کا پورا وجود اللہ کی نعمتوں میں تر نظر آئے گا. پھر اللہ سے محبت کرنے کا جذبہ آپ کے دل میں ضرور اٹھے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل